اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے ما اس چیز کی تتلو الشیاطین کہ پڑھتے تھے شیطان علی اوپر ملکی بادشاہی سلیمان علیہ السلام کے وقت میں یا علی اوپر ملکی بادشاہی سلیمان علیہ السلام کی سلیمان اسلام کی بادشاہی کے اوپر یعنی ان کی بادشاہی میں وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے کفروا کفر کیا تھا یعلمون الناس وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو وما اور پیروی کی انہوں نے اس چیز کی یہ تباؤ جو ہے نا یہ آگے چل رہا ہے وما اور اس چیز کی پیروی کی انزلہ جو اتاری گئی علی الملائکین اوپر دو فرشتوں کے ببابل بابل شہر میں ہاروت کے و ماروت اور ماروت کے یعنی ان کے اوپر جو چیز اتاری گئی وما اور نہیں یعلمانی سکھاتے تھے وہ دونوں من احد کسی ایک کو حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما سوائے اس کے نہیں نحن ہم فتنہ آزمائش ہیں فلا تکفر پس نہ تو کافر ہو یا نہ تو کفر کر فیتعلمون پس وہ سیکھتے ہیں منہما ان دونوں سے ما وہ چیز یفرقون کے جدائی ڈالتے ہیں بھی ساتھ اس کے یعنی جادو کے بین المرئی درمیان آدمی کے وزوجہ اور اس کی بیوی کے وما ہم اور نہیں ہے وہ بضارین نقصان پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے یعنی جادو کے من احد کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں ما وہ چیز یضرہم جو نقصان دیتی ہے ان کو ولا اور نہ ینفعہم نفع دیتی ہے ان کو اور نہیں نفع دیتی وہ ان کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علموا جان لیا انہوں نے یا جانتے تھے وہ لمن اشتراہ لمن البتہ جس نے اشتراہ خرید لیا اس کو ما لہو نہیں ہے اس کے لیے ما نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ فی کا معنی ہوتا ہے میں اور من کا معنی ہوتا ہے سے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کچھ حصہ والا بئس اور البتہ برا ہے ما جو کچھ شرعو بیچا ہے انہوں نے بھی بدلے اس کے انفسہم اپنی جان لو اگر کانو ہوتے وہ یعلمون جانتے ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمانو ایمان لے آتے واتقوا اور پرہیزگاری کرتے لمثوبۃ البتہ ثواب تھا من عند اللہ اللہ کے پاس سے خیر بہتر لو کاش کے کانو ہوتے وہ یعلمون جانتے لو کانو کاش کے ہوتے یا اگر ہوتے وہ جانتے ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بری خصلت کا بیان کیا ہے ذکر کیا ہے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح اور کھلی آیات اور نشانی اور معجزات نازل کیے مگر جو فاسق ہیں وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں پھر آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ایسے ہی ہیں کہ ہر بار جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس قول و قرار کو رد کر دیتا ہے اور ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے اگر ایمان لائے ہوتے تو قرآن کو مانتے تو تورات کو انہوں نے مانا ہی نہیں تو قرآن کو کیسے مانیں گے کیونکہ تورات جو تھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی بشارتیں تھیں تو فرمایا جب جس ان کی جو تورات تھی
اس تورات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں دی گئیں، انہی بشارتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں مبعوث ہوئے اور ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، اس کی تصدیق کرتے تھے، تو انہوں نے اس کتاب کو ہی پیچھے پھینک دیا۔ پیچھے پھینکنے سے مراد اس کی پرواہ نہ کی، اس کو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل نہ کیا، اس کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، اور ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آ گیا، پیغمبر کو ماننے کی بجائے پیغمبر کا انکار کر دیا اور اللہ کی کتاب تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے، جو آج ہمارا سبق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین جو پڑا کرتے تھے، یہ یہودی اس کی پیروی کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیطان جادو کی کتابیں لکھتے، جادو کی کتابیں پڑھتے، یہ یہودی ان کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے، جادو کروانے والا بھی کافر ہے۔ تو البتہ یہ جو شیاطین تھے یہ کافر تھے۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ باتیں جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں، اور وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت ہے نا، وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، فرمایا وہ جو دونوں ہاروت اور ماروت سے فرشتے تھے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تو تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، کافر نہ بنو۔ یعنی یہودیوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اللہ کی کتاب سے مراد تورات، اور سحر یعنی جادو کی اتباع کرنے لگے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین جادو کی نشر و اشاعت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ علوم یہودیوں میں رواج پا گئے، اور عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بلکہ وہ جادوگر تھے اور جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے، استغفر اللہ۔ یہ بات بالکل بے بنیاد تھی۔ تو پھر جب قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کے صف میں شامل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو یہودیوں نے ان کے جادوگر ہونے کا تان دیا کہ وہ تو جادوگر تھے، آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ تو جادوگر تھے، جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے، ان کے دور میں بڑا جادو چلتا تھا اور شیاطین بھی ہر ایک بندہ جادو کرواتا۔ تو اس پر دو آیتیں نازل ہوئی، یہ جو آج میں ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی اور بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن بالکل ان جادو والی کتابوں سے، جادو سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ سحر وغیرہ شیاطین کی تصنیف ہے، انہوں نے خود جو ہے اس کو تصنیف کیا ہے، اس کو لکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، نہ وہ جادوگر تھے، نہ وہ جادو کرتے تھے، نہ کرواتے تھے، نہ جادو کا حکم دیتے تھے۔ دوسری قسم جادو کی وہ تھی جس کی اتباع یہود کرتے تھے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، بابل شہر میں آدمی کی شکل میں رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سحر کا علم دے کر بطور آزمائش کے بھیجا۔ یعنی اللہ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے، لوگوں کی آزمائش کرنے کے لیے ان دو فرشتوں کو جادو کا علم دے کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم سے کوئی جادو سیکھنے آئے گا تو تم نے اس کو جادو نہیں سکھانا، مگر اس کو یہ بات ضرور کہنے کی جادو کفر ہے، یہ آزمائش ہے، ہم اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آئے ہیں، تو تم یہ جادو نہ سیکھو۔ چنانچہ جو کوئی ان سے یہ علم سیکھنے آ جاتا تو وہ کہتے تم یہ علم نہ سیکھو، تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ اس پر بھی اگر کوئی جادو سیکھنے پر اصرار کرتا تو وہ اسے سکھا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہاروت اور ماروت تھے یہ کسی ایک کو ایسے جادو نہیں سکھا دیتے تھے، بس یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھے۔ اب بنی اسرائیلی روایات بڑے عجیب و غریب حقائق ہیں، داستانیں ہیں، بڑا کچھ ہے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ ایک عورت تھی، فلاں فلاں تھا وہ، کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو ہم بیان نہیں کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیلی روایات سے نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ہمیں نہیں پتا وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں۔ تو جب ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، تو ہمیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بس قرآن میں اتنی سی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہودی جادوگر سمجھتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے نبی تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یعنی جادو والا کفر نہیں کیا،
اور اللہ نے جو فرشتے نازل کی بابل شہر میں وہ بطور آزمائش کے تھے، تو جو کوئی ان سے سیکھنے آتا وہ اس کو یہ کہتے کہ جادو نہ سیکھو، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، تم جادو نہ سیکھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس پر بھی جو لوگ اپنا ایمان جانا پسند کرتے تھے کہ ہم ایمان جاتا ہے تو جائے، بس ہم نے جادو سیکھنا ہے۔ رشتے کہتے تھے تمہارا ایمان جاتا رہے گا، تم کافر بن جاؤ گے۔ تو جو لوگ کہتے تھے نا ایمان کی کوئی بات نہیں، ایمان جاتا ہے تو جائے، ہم جو ہے جادو سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا سخت قسم کا جادو تھا کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر یہ جادو سے کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی اگر جادو کا اثر چلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ آج ہمارا غلط رویہ ہے کہ فلاں نے اس پہ جادو کیا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس نے جادو کیا تھا، وہ مار گیا، اس نے جادو کیا تھا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو بر حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو چل گیا تھا، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جادو کا اثر بھی تب چلتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بچاؤ کے جو ہے طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ جو بندہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پرانے سے پرانا جادو، یعنی جتنا مرضی کسی نے جادو کیا ہوا ہے، سورۃ فلق اور ناس پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہر قسم کی گریں کھول دیں گے، جادو ختم کر دیں گے۔ اور جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شیطانی حملوں سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جادو کا جو حکم تھا اللہ کے بغیر نہیں چلتا تھا، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فرمایا وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جن میں فائدہ تو نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا۔ اب یہ جو فرشتوں نے کہا کہ فلا تکفر، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، اور اگر وہ جادو کلمات کفر پر مشتمل ہے تو ایسا ساحر بھی کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا تلوار سے قتل کر ڈالنا ہے، ورنہ نجومی یا کاہن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں تعزیر ہو سکتی ہے، اس کو ڈانٹا ڈپٹا جا سکتا ہے، اس کو منع کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو کاہن یا نجومی سے قسمت معلوم کرانا اور اس کی تصدیق کرنا بھی کفر ہے۔ جو بندہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے اور یہ انسان اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، یعنی وہ نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جادو جو ہے اللہ کے حکم سے اس کا اثر چلتا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسا جادو سیکھتے، ایسی باتیں سیکھتے جو ان کو نقصان دیتی تھی، نفع نہیں دیتی۔ اگر ایک بندہ کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا جادو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن جادو کرنے والے کو گناہ ہوگا کیونکہ وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک رحمت تھی نا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس شخص کو بچا لیا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے۔ تو جو جادو کرنے والا ہے یعنی اس کو اس کی نیت کے مطابق سزا ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، انشاءاللہ اس کی تفسیر اللہ نے چاہا تو مزید کل پھر بتا دوں گی، لیکن اس میں بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جادو کرنا، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تورات کی جو اس وقت ان کے پاس تورات موجود تھی اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے، اور اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، صفات بیان کی گئی تھی ان کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور آپ کی شریعت کو اختیار کر لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، البتہ یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ جو کوئی ایمان دے کر جادو خریدے، ایمان کے بدلے جادو خریدے، ایمان کو پسے پشت ڈال دے، ایمان کی پرواہ نہ کرے، ایمان جاتا ہے تو جائے، یہ کہہ کر جادو کو اختیار کرتا ہے، فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ آخرت میں بے نصیب ہوگا، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، فرمایا اگر وہ سمجھتے ہوتے لو کانوا یعلمون، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو برا بدلہ ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ یعنی جس بندے نے جادو سیکھ دیا اپنی جان کی پرواہ نہ کی، یہ اس نے برا سودا کیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے اور یہ سمجھ لے لبئس ما شروا به انفسهم، جس جادو کے بدلے ہم نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے یہ بہت برا ہے. یعنی دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، دنیا میں اپنی جانوں کو سکھ دینے کے لیے آخرت کے دائمی عذاب میں مبتلا کر لیا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا، اور ان کو پتہ تھا، یہ علم ہونے کے باوجود یہ جادو سیکھتے سکھاتے کرتے کرواتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، جو انہوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا اور تورات کی پرواہ نہ کی، جادو کے پیچھے پڑ گئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، جادو کو چھوڑتے، تورات پر عمل کرتے، اور جب تورات کے بعد آخری کتاب آ گئی اس کو مانتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کرتے، اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو فرمایا اللہ کے پاس سے ان کو بہت زیادہ اجر ملتا. فرمایا ان لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو اللہ کے پاس جو ثواب ملنے والا ہے وہ ان کے حق میں کہیں بہتر تھا. آج اگر ہم دنیا کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دنیا کی خاطر ہم اور حلال کی عزت نہیں کرتے، تو فرمایا کہ یہ جو اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ کتنا بہتر ہے تو کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہ بھاگے. اگر انسان اللہ کی شریعت پر چلے، اللہ کے نازل کردہ قانون پر، نظام پر چلے تو اور اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ جو ہے بھر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، آخرت کی طرف جو ہے اس کی توجہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، تو فرمایا جو اس کو اجر ملنے والا ہے نا، وہ اللہ کے پاس سے جو اجر ہے وہ بہت بہتر ہے دنیا کے اس مال سے، دنیا کے اس سامان سے، اس ساز و سامان سے، فائدے سے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا، راعنا کا لفظ، راعنا نہ بولو، وقولوا، اور کہو تم، انظرنا، نظر کرم فرمائیے ہماری طرف، دیکھیے ہماری طرف، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رائنا لفظ کہنے سے منع کر دیا کہ لوگوں تم نے رائنا نہیں کہنا، وقول انظرنا، تم نے انظرنا کا لفظ کہنا ہے، رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا. تو پھر ساتھ ہی ان کو ترغیب دی، تلقین کی کہ واسمعوا، پہلے غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض یہودی بھی شامل ہو جاتے تھے. شروع سے ہی یہودی اسلام کے دشمن رہے، مسلمانوں کے دشمن رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے. تو فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہو جاتے، مسلمان کوئی بات سمجھنا چاہتے تو رائنا لفظ کہتے، یعنی ہماری رعایت کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دین کی باتیں سکھا رہے ہوتے، کوئی قرآن کی آیتیں سکھا رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے، تو اگر کسی مسلمان کو سمجھنا نہ آتی تو وہ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ بتا دیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں ذرا دوبارہ بتا دیں، تو عربی میں کہتے ہیں راعنا، ہمیں ذرا دوبارہ سمجھا دیں، ہماری رعایت کریں اور ہماری طرف متوجہ ہوں. تو یہود نے اپنے لہجے میں اس کلمہ کو بطور شتم استعمال کرنا شروع کر دیا. شاتما گالی دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے گالی کے طور پر اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسے زبان دبا کر راعینا کہنے لگے. راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کریں، ہمیں دوبارہ سمجھا دیں کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. ایک ادب کا انداز تھا، لیکن وہ کہتے راعینا، گالی دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودی کو بات پوچھنا چاہتے، سمجھنے کے لیے تو تھوڑا ہی آتے تھے، سمجھنے کے لیے نہیں آتے تھے، یہ تان کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، تو جان بوجھ کے سمجھنا نہیں ہوتا تھا، ویسے کہتے رائینا. رائنا اور رائنا فرق ہے نا دونوں میں. اس کا مطلب تھا اے ہماری بکریوں کے چرواہے، اس کو کہتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بد نصیب یہ لوگ تھے کہ سارے جہانوں کے جو سردار ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے پیغمبر کی عزت کرو، میرے پیغمبر کی دین کے معاملے میں مدد کرو. تو اللہ تعالیٰ تم سکھا رہے ہیں میرے پیغمبر کا احترام کرو. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے پیغمبر کا احترام کر رہا ہے. لیکن یہ یہودی اتنے بدبخت تھے، اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ ہم ان کو برا بھلا کہہ کے ان کی توہین کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنا نقصان کر رہے تھے. تو یہ کہتے کہ رائنا، اور عبرانی زبان میں تورات تھی نا، اپنی زبان کے کتاب کے اعتبار سے وہ اس کا مطلب لیتے تھے احمق. استغفر اللہ. دو گالیاں اپنے ذہن میں سوچ کے، ایک ہماری بکریوں کا چرواہا اور ایک بے وقوف احمق، یہ لفظ سوچ کے وہ کہتے رائنا. اس اشتباہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مشتبہ کلمے کے استعمال سے ہی منع کر دیا، اور اس کے بجائے اللہ نے تعلیم دی کہ تم نے انظرنا کہنا ہے، تم نے رائنا نہیں کہنا. کیونکہ تم رائنا کہو گے تو یہ یہودی اس کو بدل کے رائنا کہیں گے. اللہ نے فرمایا لوگوں تم نے رائنا نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا انظرنا. اس سے بھی زیادہ ادب والا لفظ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ میں آئی، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے. تو پھر ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو تلقین کی واسمعوا، تم پہلی باری غور سے سنو، تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. وللکافرین عذاب الیم، اور جو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط انداز سے بلاتے ہیں، برے الفاظ سے، برے القاب سے بلاتے ہیں، فرمایا ایسے کافروں کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا، دکھ کی مار پڑے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.